حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم 1862۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈاڑیں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی، اور سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ باطل پرستوں سے ساحل جادوگر مراد ہیں۔ صحیح مسلم 1874۔ حضرت نواز بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ صحیح مسلم 1876۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 1877۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح مسلم 1880۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ صحیح مسلم 1883۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم 1885۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، 2 چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد کی گنجائش نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا
اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1894۔